اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادر محترم مفتی محمد شکیب صاحب، اس اکیڈمی کے ذمہ دار، اور حضرات علماء اکرام اور یہاں جو تخصصین ہیں علماء اکرام، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان کچھ باتیں اپنی رکھوں، اور آپ کے اس محاضرے پر آپ کے تاثرات اور آپ کے جو فیڈ بیک ہے وہ جب ملے تو آئندہ جو ہے میں اس کی تصحیح بھی کروں گا اور توسیع بھی کر سکوں گا۔ دراصل سب سے پہلے میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، اور معاشیات جو ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی میں جو ہے ایک لیدر ٹیکنالوجسٹ ہوں، تاجر ہوں، چمڑے کا چمار آدمی ہوں میں، لیکن اس میں نے بہت سارا کام کیا، چمڑے کی تجارت میں بھی کئی مضامین لکھے ہیں، اور خود تجارت کی ہے تقریباً 25-30 سال، ہندوستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی۔ اور بچپن ہی سے جب میں نے تجارت شروع کی تو میں نے بینک سے قرض نہیں لیا، اور ایتھیکل بزنس جو اسلامی اصولوں پر تعلیمات پر ہیں اس قسم کے بزنس میں نے کی، لیکن اس سے بہت زیادہ میں نے پیسے نہیں کمائے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کی، وبارک لنا فیما آتیت، بارے تعالیٰ مجھے برکت دے جو میں کرتا ہوں۔ اور خوش قسمتی سمجھیے کہ مجھے جو ہے لندن میں میرا ایک پارٹنر تھا، جوئش پارٹنر تھا، یہودی تھا، جو دنیا کا مالدار ترین آدمی تھا، لیکن 18 گھنٹے کام کرتا تھا اور مجھے بھی کام پہ لگاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ لندن کا وقت جو ہندوستان میں 3 بجے سے شروع ہوتا ہے، رات کے 12 بجے تک مجھے ہر گھنٹے وہ بات کرتا تھا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ رقیب شوڈ ہیو اے تھرڈ ہے، تم دونوں آنکھوں سے کام نہیں کر سکتے، تیسری آنکھ چاہیے آپ کو۔ مسلمان سب صرف 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہم یہودی جو ہے تیسری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ڈیٹا بھی بناتے ہیں، ڈاکومنٹس بھی بناتے ہیں، لابینگ بھی کرتے ہیں، PR ہمارا جو ہے شخصی روابط ہے، یہ سب تم کو کرنا پڑے گا اگر تم کو کامیاب ہونا ہو۔ 25-30 سال کے بعد میں نے ہندوستان واپس آیا، میں جماعت اسلامی کا بھی جو ہے وہاں کا تمل ناڈو کا 18 سال تک میں امیر حلقہ رہا۔ میں نے ایک نئے انداز سے جو ہماری روایتی انداز ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے میں نے جو ہے کاروباری انداز سے ہم سوٹ انالیسس کرتے ہیں، اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنس کیا ہے، اپرچونیٹیز کے مواقع کیا ہیں، اور کیا کیا جو ہے مشکلات ہیں، ان پر جو ہے پورے کام کا میں نے آغاز کیا۔ اور پھر ایک نئے انداز سے کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے اس ملک میں غریب ہے، 30% جو ہے مسلمان غریب ہے۔ وہ قوم جس کے ذریعے جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جو ایک یہ کہتا ہے جو بیسک نیسیسٹیز، وہ جو ہمارے فقہ کے جو یہ ہیں کہ حاجات کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے باوجود مسلمان جو ہے غریب بھی ہیں 30%، اور اس میں فقیر جو ہے مسلمان زیادہ ہیں، خواتین ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ پھر اس ہندوستان میں اسلامک بینکنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کو میں نے اسٹڈی کیا، ہندوستان کی بینکنگ لاس کیا ہیں، اس لیے کہ میں کوئی تجربہ کا آدمی تعلیم، تو میں نے مختلف لوگوں سے، ہمارے ریزرو بینک کے لوگوں سے بھی، اور پھر جو ہے دبئی کے دارالشریعہ سے بھی، ملیشیا کے جو ہے وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا، ان سے باتیں حاصل کی، ریزرو بینک سے بھی، فائنانس منسٹری سے بھی۔ میں دوپہر کی نشست میں بڑی تفصیل سے بات بتاؤں گا۔ الحمدللہ اب ہم نے کوشش کر کے جو ہے ایسے دستاویز دیے ہیں ریزرو بینک کو کہ ہر بینک میں، جیسے آپ ہوٹل جاتے ہیں تو آپ جو ہے ویجیٹیرین کھاتے ہیں یا نان ویجیٹیرین کھاتے ہیں، ہم نے کہا کہ میں ویجیٹیرین ہوں، آپ کے جو ہے اس بینک میں جو سود کی بنیاد پر ہم آ نہیں سکتے، ہمارا پیسہ بینک میں لگا ہوا ہے، ہم برابر کے حصے دار ہیں، اور اس لیے ہم کو انٹرسٹ فری بینکنگ چاہیے۔ ریزرو بینک نے ہماری بات کو تسلیم کیا، پھر اس نے خود جو ہے بہت سارے ڈاکومنٹس بنائے، میں انشاءاللہ ڈاکومنٹس بھی بتاؤں گا دوپہر کے محفل میں۔ لیکن سیاسی لحاظ سے جو ہم بہت ہی کمزور ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، لیکن ریزرو بینک نے اسے تسلیم بھی کیا ہے، پورے ڈاکومنٹس تفصیل سے رکھے ہیں، اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو بہت اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی معیشت بھی، اسلامی بینکنگ بھی، فائنانس بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے۔ تو اس کے یہ تمیزی کلمات کے بعد میں خاص طور پر برادر محمد شکیب صاحب کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بلایا۔
حالانکہ میں بنارس ہندو یونیورسٹی جا چکا ہوں اور بڑے بڑے لیگل اس میں بھی بات کر چکا ہوں، لیکن ایک دینی درسگاہ میں جو المدارس ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، تو میں نے ڈرتے ڈرتے میرے خاندان کے لوگوں سے کہا میرے لیے دعا کرے تاکہ جو ہے ایسی باتیں نکلے جو صحیح ہو۔ ابھی جو آیت یہاں پڑھی گئی، آیت دین، میں سمجھتا ہوں میری ناچیز رائے میں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بہت ہی حکمت کی آیت ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے، معیشت کی، مالیات کی، اقتصادیات کی، اس کی مضمر ہے۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 6000 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتنی بڑی آیت کیوں دی؟ اور میں نے مفسرین کو پڑھا، لیکن بہت سارے مفسرین اس کو ایسے گزرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر لفظاً دیکھیں گے تو ایک معنی ہے اور ایک ایسا جو ہے عمل کی ایک دنیا ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے نوجوانوں سے بھی، ہمارے علماء سے بھی، کہ اس آیت کو لفظاً پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہا گیا کہ جب تم جو ہے ایک میعاد کے لیے جو ہے کوئی قرض کا لین دین کیا کرو، فاکتبوا، حکم ہے کہ تم لکھ لیا کرو۔ تو عرب کا جو معاشرہ تھا، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں گنتی کتنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن قرآن کا سب سے بڑی آیت میں حکم ہے فاکتبوا، تم لکھ لیا کرو۔ اور لکھنا جو ہے ہمارے کتنا اہم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور ولیملل علیہ بالعدل، انصاف کے ساتھ لیکن سب سے اہم بات جو اس میں ہے میری نظر میں، لکھے کون؟ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے پاس جا کے قرض لیتا ہوں بینک سے یا کسی مہاجن سے، وہ لکھاتا ہے دستاویز، قرآن کہتا ہے نہیں، ولیملل الذی علیہ الحق، قرض دار لکھے۔ جو آدمی سماج میں کمزور ہے، قرض کے لینے کے لیے آتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فلیملل الذی علیہ الحق۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی پوری دنیا آج کی جو معیشت ہے وہ ہیوز کی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ حکومت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، جو مجبور ہے، معذور ہے، جو مقروض ہے، وہ فلیملل الذی علیہ الحق۔ یہ بہت ہی معنی خیز لفظ ہے۔ اس کو جو اگر ہم آج کی دنیا میں ہم ثابت کر سکیں کہ یہ بینک ہیں جو دینے والے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ دستاویز، اگر آپ نے کبھی بینک میں جا کے کوئی قرض لیا ہوگا تو پیچھے جو ہے 5-6 صفحات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں دستخط ڈالو، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے انقلابی پیغام ہے، فلیملل الذی علیہ الحق۔ پھر اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے اگر لکھنے والا جو قرض دار ہے، وہ اگر لکھنے والا جو ہے سفیہن ہے، ناسمجھ ہے، اور وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ املا کرے، او لا یستطیع ان یمل، قرآن کہتا ہے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور کاتب کو اگر بلایا جائے لکھنے والے کو، وہ یہ نہ کرے کہ وہ نہیں لکھ سکتا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ بالعدل، ولیملل ولی بالعدل، 2 مرتبے وہ لکھتا ہے، کاتب سے کہتا ہے کہ تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھو، اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ 2 گواہ رکھے جائیں، یہ 2 مرد، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اس سماج میں جہاں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں تجارت جیسے، قرض جیسے ایک عملی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ عورت بھی اس میں دستخط کر سکتی ہے، شہادت دے سکتی ہے۔ یہ انقلابی پیغام تھا اللہ کے رسول کے جانب سے، قرآن کی سب سے بڑی آیت کہتی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کرے۔ پھر لکھے کیسے، اس پر بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اقسطو عند اللہ، قرین انصاف لکھے وہ، اور اقوام للشہادہ، گواہی کو درست لکھے، وعدنا اللہ ترتاب، وہ چھوٹا بڑا ہو کچھ نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو، کوئی اشکال پیدا نہ ہو، بعد میں جو ہے کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ لکھے، گواہی کو درست رکھے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھے۔ تو یہ جو آج کی پوری دنیا جو لا آف کانٹریکٹس پہ ہے، عقود پر ہے، چاہے وہ شادی کی بات ہو، نکاح کی بات ہو، ساری چیزیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے بڑے دوست ہیں فیصل منجو بول کے، جو ساؤتھ افریقہ کے ہیں، ابھی اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر میں ہیں، بہت بڑے یہ ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ عالم دین تھے، وہ مولانا مجاہد اسلام صاحب جو ہے ساؤتھ افریقہ کے،
انہوں نے کہا کہ جناب منجو صاحب آپ صرف جو یہ نہیں کر سکتے، آپ کو لا پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر لا آف کانٹریکٹس کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے جو کانٹریکٹس کا جو عقود کا جو طریقہ بتاتا ہے وہ بہت ہی سسٹمیٹک، انصاف پسند ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کو جاننے کے لیے اس آیت پر میں چاہوں گا کہ ہمارے محاضرات بھی رکھے جائیں یا ریسرچ بھی کی جائے اور آج کی دنیا کو بتایا جائے۔ اور پھر آپ حدیثوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرض کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے دور میں بھی جو قرض ہے، آپ کے جو کریڈٹ کارڈ ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہیں، کیا ہے قرض کی یہ ہیں۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے بھی قرض کی اہمیت تھی اور آج بھی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرض کو اگر لوگوں کو قرض دو گے تو صدقے سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر جو شخص اس نیت سے قرض لے کے اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرے گا، اگر نہ کرنے کا نیت سے لو تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار جو ہے نماز جنازہ میں کھڑے ہوئے، پوچھا کہ اس شخص نے جو ہے قرض ادا کی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اس پر قرض ہے، تو انہوں نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں۔ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخری وقت تک بھی جو ہے اس کی یہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک حضرت قتادہ سے شاید کوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے اس کا قرض کو ادا کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے جو ہے نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر شہید بھی ہو لیکن اگر اس پر قرض ہو تو وہ جو ہے اس کی یہ نہیں ہوگی، جنت میں یہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرض کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو قرض بھی دینا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مالدار ہے اور قرض ادا کرنا میں ٹامٹول کرتا ہے تو ظالم ہے۔ مطل غنی ظالم کچھ ہے، مجھے آیت نہیں یہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے میں قرض کے تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے ایک انقلابی آیت ہے میری نظر میں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری باتیں ہوتی۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے مال کیا ہے، دولت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح اور متوازن تصور کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے اموالکم التی جعل اللہ لکم قیامہ، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہم اس سے پہلے کی ولا توتوا السفہاء کے بارے میں سمجھ کے اس کو اس کانٹیکٹ سے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا، اللہ نے کبھی اس کو خیر بتایا ہے، کبھی فضل بتایا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ یہی نہیں، لیکن حج کے بارے میں کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ حج جو ہے ایک ایسا کام ہے جو آدمی اپنی عمر میں کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے حج کے دوران میں بھی تم تجارت کر سکتے ہو اور یہ کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ہے حج کے زکوٰۃ کے یہ اس کے بارے میں ہمیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کہتا ہے سورہ فرقان المؤمنین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے عمل صالح سے پہلے جو ہے حلال رزق، حلال و طیب رزق کی طرف جانا ہے۔ تو ہمارا مال جو ہے حلال ہو، طیب ہو، اس کے بعد عمل صالح۔ جیسے وضو کے بغیر جو ہماری نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے رزق حلال کے بغیر جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ پھر سود کیا ہے؟ سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو حرمت کی چیز ہے، نہ زنا ہے، نہ شراب ہے، نہ دھوکہ ہے، بلکہ یہ ہے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا سوال ہے سود۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اچھے سے مذہبی لوگ بھی ہیں، ہماری تاجر پیشہ کے لوگ جو شراب کو حرام سمجھتے ہیں، زنا کو کرتے ہیں، دھوکہ دینے، لیکن سود کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، دارالحرب ہے یا دارالکفر ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی بھیانک آیت ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی کچھ اور باتیں بتاؤں گا۔ اس کی تیسری طرف میں آپ کے سامنے آنا چاہوں گا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ مولانا زکوٰۃ جو ہے ہم دیکھتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج اور روزہ ہے۔ نماز، کلمہ شہادت کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں الحمدللہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال، تقریباً 100 سال پہلے ایک پوری جہاد قائم کی تھی، ایک پوری تحریک قائم کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں وانمباڑی ہے، بہت ہی مذہبی شہر ہے وہ۔ 50-60 سال پہلے جب میں چھوٹا سا تھا وہاں مسجدیں نہیں تھیں، نماز تراویح جو ہے 10 پرہ لوگ پڑھتے تھے، بوڑھے لوگ، اور سہارنپور سے سرحد سے حافظ صاحب آتے تھے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس کی جو کوششیں ہیں، ان کا جو والہانہ پن تھا، اس نے جو تحریک شروع کی، وہ جو ہے آج ہم گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، خرے خرے میں ہم کلمہ پر محنت بھی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے مسجدیں بھی قائم ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی جو ہے نماز کا ذکر آیا ہے، اقامت الصلاۃ تو ایت الزکوٰۃ تقریباً 40 جگہوں پر آیا ہے۔ اور پھر سورہ توبہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ توبہ کو بعض لوگوں نے، علماء نے سورۃ الزکوٰۃ قرار دیا ہے۔ 6 آیتیں ہیں اس میں، اور اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کہ خذ من اموالہم صدقہ، تم لوگوں سے حاصل کرو، اور پھر جو ہے وہ ان کی تطہیر بھی کرو، ان کی تزکیہ اور تطہیر بھی کرو، اور پھر ان کو صلو علیہ، ان پر جو ہے صلاۃ۔ اور اس کے 3 چیزیں علماء نے لکھا ہے کہ نفس کا تزکیہ بھی ہے، غریبوں کی کفالت بھی ہے، اور دین کی نصرت بھی ہے، تینوں چیزیں۔ اور اس کے کیا مدات ہیں، کن مدات پر اسے یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے پر بھی عمل ہو رہا ہے، نماز میں نہ صرف فرض ہے، سنتیں بھی، اوابین بھی ہے، نفائل بھی، سب چیزیں، صلاۃ تراویح، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے۔ میں سے مختلف علماء سے بھی گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور پھر کب ایک آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، کتنے پیسے ہو تو، اور پھر اسے کب دینا چاہیے۔ ہم نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہوا، اس کے لیے روزے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا، اور حج کے لیے بھی موقع ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں معلومات ہمارے پاس بہت کم ہے مولانا۔ اور صاحب نصاب کون ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے۔ ابھی ہمارے بعض دوست جو ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز بول کے جو ہے ایک ایسوسیشن ہے، اس نے 5000 لوگوں کا سروے کیا، معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں 30% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور 40% لوگوں کو معلوم نہیں کہ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، کب دینا چاہیے وہ بھی نہیں معلوم۔ اور 60% لوگ کہتے ہیں ہم انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو ہر سال دیتے رہیں، چند کلو چاول، چند گز کپڑے، اور چند 100 روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نہیں ہے۔ تو آج ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اجتماعی نظم زکوٰۃ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ کے رسول کما رہا ہے تو انہیں صلی اللہ، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے کیسے دیا۔ اس میں دور نبوی میں اللہ کے رسول نے عاملین صدقات کیسے بنائے، کاتبین صدقات کیسے بنائے، عاملین ہما کیسے تھے، اور پھر جو ہے یہ کرنے جانوروں کے لیے تعلق سے زکوٰۃ کیسے وصول کیا، اور پھر جو ہے اس میں میوے جات، اور اس کے لیے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول نے جو عاملین صدقات بنائے تھے مولانا، کون لوگ تھے وہ لوگ؟ حضرت عمر تھے، حضرت عمر بن عاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں خلیفہ ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو گورنر ہوئے، کوئی جو ہے کمانڈر ان چیف ہوا۔ آج زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ جو جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا، بعض لوگوں نے اجتماعی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ اونٹ کا رسی تھی، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں نقصان ہو جائے اور میں زندہ رہوں؟ اور پھر سب سے اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عمر فاروق کی کتاب، یہ جو ہے الفاروق جو ہے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کا دوسرا حصہ پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں اس سے اچھی کتاب جو ہے میری نظر میں تو اچھی، میں آپ سے گزارش کروں آپ بار بار پڑھیں اس کو۔ حضرت عمر نے کیسے کام کیا، اور عمر بن عبدالعزیز کا، زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے۔ امام یوسف نے لکھا ہے اس میں کتاب میں کہ لوگ جو ہے دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، ایک کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی۔ آج ہمارے سماج میں بھی حضرت عمر کا دور، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر میں جو ہے یہ بات بھی عرض کروں گا ہمارے محترم مفتی شکیب صاحب سے کہ ہمارے نصاب میں زکوٰۃ کو اہمیت دیں، جتنی نماز سے اہمیت دے رہے ہیں۔ نماز تو آج کل لوگوں کو معلوم ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوری تفصیلات، یہ پورا جو ہے 3 مہینہ جو اسی پر گزاریں، اسی پر تخصص کریں لوگ، اسی کو ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ابتدائی دور ہی سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ مولانا آزاد ترجمہ الاسلام جو ترجمہ القرآن کے تھے، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک کو جو وشو گرو بنایا ہے، اس کا اتنا بڑا جو انڈسٹریز بنایا ہے وہ مولانا آزاد تھے۔ ایک مولوی تھے، مدرسے کے مولوی تھے، اور انہیں IIT بنائی، UGC بنائی، اور پھر جو بڑے بڑے جو آج جو ملک میں جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بنائے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان، یہ ہندوستانی
چھا گئے ہیں یہ NMCs میں پورے کے پورے لوگ، چاہے مائکروسافٹ جائیں گے، آپ جو ہے ورلڈ بینک جائیں گے، آپ جو ہے یوٹیوب جائیں گے، سارے لوگ یہاں امریکہ میں پوری سلیکن ویلی میں ہمارے ہندو بھائی ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، اور یہ سب جو ہے مولانا آزاد نے قائم کیا ہندوستان کو۔ اسی زمانے میں مولانا آزاد نے حقیقت زکوٰۃ لکھی، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے ہم نے زکوٰۃ کو فراموش کر دیا ہے، اور پھر درد سے کہا انہوں نے جو لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، میں اس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو یہ جو ہے مولانا آزاد کی اس حقیقت زکوٰۃ کو بھی ضرور پڑھیں۔ اس موقع پر جو ہے میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہے مختلف کام ہو رہے ہیں مولانا۔ آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا میں تھے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، مختلف ممالک میں ایک زبردست جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے اویئرنیس آئی ہے۔ لوگ جو ہے نہ صرف مسلمانوں میں، بعض مرتبہ جو غیر مسلموں تک کو جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ میں جو ہے غیر مسلم کو دیتا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ پر جو ہے آپ جو ہے بہت اہمیت کے ساتھ جیسے پڑھیں۔ نماز تو ہم نے بہت پڑھ لی ہے اور جانتے بھی ہیں، عمل بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں پھر قرآن کی طرف ہم جب آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت کتنے پیغمبروں کے بارے میں بات آتی ہے۔ سب 2 پیغمبروں کے بارے میں آپ کے معاشی رہنمائی کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت شعیب کہاں تھے؟ مدین تھا، جو ایک بزنس سٹی تھا، انڈسٹریل سٹی تھا۔ وہاں انہوں نے کہا، قوم سے کہا کہ تم جو ہے ناپ تول میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور یہ بات ہم کو لوگوں کو کہنا ہے کہ وزن میں کم نہ کرو اور پھر جو ہے ناپ تول پر۔ آج کنزیومر سوسائٹیز ہیں دنیا میں، ملیشیا میں کنزیومر سوسائٹی آف پینانگ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب، اور وہ وزیر اعظم کے بعد سب سے پاورفل ان کا جو ہے ڈاکٹر ادریس کا ہے۔ وہاں پر لوگ ڈرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، یہ آدمی کیا کر دے گا؟ لوگوں سے کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو کچھ ڈنڈی نہ مارو، اور کوئی جو ہے ادویات میں اور غذا میں جو کچھ کرو۔ اور میں ایک اور بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، ایک عظیم الشان پیغمبر رسول کے بارے میں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن احسن القصص کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ جیل میں تھے اور انہوں نے خواب کی تعبیر کی، قحط کا زمانہ ہے اور بادشاہ وقت ان کو بلاتا ہے کہ اس کی کیا مینجمنٹ کر سکیں، کرائسس مینجمنٹ کیسے کر سکیں، قحط ہے اور پھر غذا کی قلت کو، اس قحط کو ہم کیسے کر سکیں۔ اور آپ قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھیں گے جو سورہ اس میں ہے، سورہ یوسف میں ہے 47 اور 49، تو اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تدبیریں کی، اور جب یہ تدبیریں انہوں نے کی تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ دے دیجئے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ایک آدمی اپنی قوم کا نہیں تھا اور پھر جیل میں تھا، لیکن اس کو مینجمنٹ معلوم تھا اور اس نے بات بتائی، اور اسے وقت کے ملک سے کہا کہ مجھے جو ہے آپ جو ہے خزانوں کا یہ بنائیں۔ آج بھی اس ملک میں مجھے گواہی دیتی ہے، میں گواہی دے سکتا ہوں کہ قرآن کی اس آیتیں میں اگر کوئی یوسف بنے اس ملک میں، کرائسس مینجمنٹ کرے، فوڈ جو ہے غذا کی جو ہے بہت ہی قلت ہے، تو حضرت یوسف کے بارے میں اب غور کریں کہ انہوں نے کیسے مینیج کیا تھا۔ کتابیں آئی ہیں بہت ساری، مغرب میں بھی کتابیں آئی ہیں، عربی میں بھی کتابیں آئی ہیں، انہوں نے کیسا کیا، اور خود قرآن کی جو 3 آیتیں ہیں وہ سب کو بتاتی ہیں انہوں نے کیا کہا۔ بالیوں میں چھوڑ دو، جب وہ قحط آئے گا تو اس وقت کھاؤ، کچھ بچاؤ اور پھر آئندہ کے لیے کرو۔ یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں سورہ یوسف کو بھی اور اس کو بھی دیکھیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں معیشت کے تعلق سے، سورہ قریش، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، اپنی ایک تقریر ہے جو انہوں نے امریکہ میں کی، سود اور اس کا متبادل۔ وہ کہتے ہیں کہ قریش کا ہر قبیلہ ایک جائنٹ اسٹاک کمپنی تھا، ان کے الفاظ ہیں ایک جائنٹ اسٹاک کمپنی تھا۔ جائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مال جو ہے لوگ جمع کرتے ہیں، ایک بڑی کمپنی فارم ہوتی ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو نفع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قریش کا جو قبیلہ تھا جو کاروان کی حیثیت سے جاتا تھا، 500 اونٹ تھے، 1000 اونٹ تھے، اور اس میں قریش کی خواتین 1 دینار 2 دینار لگاتی تھیں اور ویٹ کرتی تھیں کب قافلہ واپس آئے گا، مجھے 1 دینار 2 دینار میں مل جائے، اور وہ
اس زمانے کا بہت بڑے کاروبار کیا تھا. تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے آج کا اسٹاک ایکسچینج کیا ہے, اس میں شریعت کے مطابق جو ہے کون سے اسٹاکس ہیں. میرے دوست ہیں ہمارے جزیل عبدالواحد صاحب, اس پر انہوں نے کام کیا ہے, ملیشیا میں پڑھ کے آئے وہ انصف میں, اور اس خاص طور پر اسٹاک پر جو ان کی خالص نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی بچت کرے گا 500 روپے بھی ماہانہ بچت کرے گا تو چند سالوں میں لاکھوں روپے آتے ہیں. اس کے بارے میں ہماری جانکاری بھی نہیں ہے. اور لیکن تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جوائنٹ اسٹاک کمپنی, کیا ہم کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی پہ معلوم ہے, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تاجر تھے. حضرت ختیجہ جن کی صحبت کی وجہ سے بھی, ان کی دولت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو پیش کیا تھا. اور کتنا وقت ہے مولانا, ہو گیا؟ ہاں, تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے حضرت ختیجہ بھی تاجرہ تھیں, اور روایتوں میں آتا ہے اس کی تاریخ کی تو 50% جو تجارت تھی قریش کی حضرت ختیجہ کرتی تھی. وہ کیسی خاتون تھیں جو ہماری ام المومنین ہیں. آج ہماری خواتین حضرت ختیجہ کیوں نہیں بن سکتی؟ اور اس سے اب آگے بڑھ کر میں آپ کے بات یہ کہنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں اور مکے کے سارے لوگ تاجر تھے, مدینے میں سب لوگ جو زراعت پیشہ تھے, اور دیکھا کہ مدینے میں جو ہے سارے لوگ یہودیوں کا قبضہ ہے. آپ نے جو ہے دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کا کوئی یہ نہیں, پورا مناپلی ہے. آپ نے ایک سوق المدینہ بنائی اور فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص اس مارکیٹ میں, میرے مارکیٹ میں آ کے, میرے سوق میں آ کے تجارت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے, سب سے اچھی جگہ مارکیٹ ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث میں آیا ہو کسی کانٹیکس میں. لیکن مسجد میں کون کسی کو دھوکہ دیتا ہے؟ شیطان کہاں ہے مسجد میں؟ مارکیٹ میں تو ہے, قدم قدم پر جو ہے یہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں, اس پر بھی آپ جو ہے غور کریں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے مارکیٹ جاتے تھے. ہمارے پاکستان کے قاضی صاحب ہیں طارق جمیل صاحب, انہوں نے کہا کہ ہر دوپہر کو وہ جاتے تھے. اور ایک مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن گئے اللہ کے رسول, ایک گیہوں کا ڈھیر تھا, اور جو اوپر جو ہے گیہوں کا ڈھیر جو خشک تھا, اندر جب ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا تھا. آپ نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا ہے, کہ اندر گیلا ہے, دکھاتے ایک ہو بیچتے ایک ہو. اور فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ ہم میں سے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تھے وہ مارکیٹ میں بھی تھے. کیا آج ہم میں سے کوئی مارکیٹ جاتا ہے, کیا اسے سنت رسول سمجھتا ہے؟ تو یہ ہمارے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات جو بہت اہم ہے, جب وہ مارکیٹ بنائی تو اس پہ تفصیل میں انشاءاللہ میرا مضمون بھی ہے, اس کتاب میں بھی ہے, اور الگ سے بھی میں نے لایا ہوں میں. تو وہ اس میں خواتین بھی تھیں. اس میں مثال کے طور اسما بنت محربہ, خولہ بنت سہیب, ملکہ ام صائب, خیلہ بنت نمایہ. انسپیکٹر بھی تھی شفا بن عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر کے زمانے پر تھیں. ایک ویڈیو آئی ہے حضرت عمر پر, اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کیسے وہ مارکیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں انسپیکٹر. تو خواتین بھی جو تاجر تھیں, انویسٹمنٹ کرتی تھیں, اور پھر کاروبار میں حصہ لیتے ہیں حضرت ختیجہ کی طرح اور ان کی طرح ہو سکتی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے, آج کی دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور دنیا میں یہاں کچھ ہوتا ہے تو ساری دنیا میں معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. آج کی دنیا میں ترقی جو ہے صرف را میٹیریل پر نہیں ہے مولانا, دنیا کی ترقی جو انسان کی کریٹیوٹی, ان کی فکری اپج پر ہے, اور پھر ان کی کاروباری فنی اور بزنس کا اسکلس ہے, وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ ہے, اور کاروباری ندرت ہے, انٹرپرنرشپ, نئے انداز سے سوچتے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا اعشار رزق فی تجارہ, رزق جو ہے 90% تجارت میں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ تجارت میں ہیں؟ ہمارے دور نبوی میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں صحابہ جو ہے ملیبار آئے, مختلف چائنا گئے, ملیشیا گئے, اور آج جو ہے تجارت سے دور بھاگ رہے ہیں. ملازمت مل جائے, آسانی کے ساتھ ہم گزر جائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ملازمت میں آدمی رسک لیتا ہے, جو کم لیتا ہے خطرہ لیتا ہے, اور جہاں جو کم ہے وہیں جو ہے رسک اینڈ ریوارڈ گو ٹوگیدر ہے, اس میں ہی کامیابی ہوتی ہے. عام کاروباری بنے. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا مولانا شکیب صاحب, ہم لوگوں میں چاہے وہ ٹھیلا بھی کرتا ہوں یہ بھی, لیکن تاجر بنے.
اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ عشر مبشرہ میں جو 10 صحابہ تھے اس میں سے 4 جو ہے آج کے بل گیٹ سے بھی زیادہ ان کے پاس موجود تھے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ان کی زندگیوں کو دیکھیں وہ کیسے مجاہد فی سبیل اللہ تھے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی لڑائی میں تھے، اکیلے تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیروں کو لیا، اور وہ سب سے بڑے تاجر تھے اس زمانے میں۔ تو ایک طرف مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے اور پھر تاجر بھی تھے۔ ایسے لوگ ہم کو بنانے کی ضرورت ہے، تاجر بھی بنے، مجاہد بھی بنے۔ اور پھر آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم دولت اور تکوین دولت، فائنینشیل لٹریسی، مسلمانوں میں جو ہے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دولت کے بارے میں خواندگی نہیں۔ واٹ از دولت؟ دولت کیا ہے؟ اس کو کیسے جو ہے ہم کمانا، کریٹ کیسے کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، کیسے بچت کیسے کرنی ہے، اس کی سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے، پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اور اسپینڈ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں کے پاس تھی ایک زمانے تک۔ وہ کماتے بھی تھے، بچت کرتے بھی تھے اور پھر اس میں سرمایہ کاری کرتے تھے۔ اس سے زیادہ آج کے زمانے میں جیسے کہ میں نے تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بتایا، جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں۔ اور پھر ہمارے پاس جو ہے دولت کے تعلق سے بات یہ ہے کہ دولت کی مساویانہ تقسیم نہیں، ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ منصفانہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور چیز، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں مسلمان نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے خرچ میں افراط و تفریط کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان 30% مسلمان جو غربت کے نیچے ہیں، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کرسٹوفر جافرلیٹ کی جو فرانس کے حالیہ اس میں، وہ کہتا ہے کہ 31% آف دی مسلمس بٹوین 18 to 25 ایئرس، 18 سے 25 سال جو ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان امپلائڈ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسلم سوسائٹی میں جو افراط و تفریط ہے، خاص طور پر شادیاں ہوتی ہیں مسلم سماج میں جس میں اسراف ہوتا ہے، اس کو اگر ہم نہ بچائیں گے اور سادہ اور سنت کے مطابق شادیاں نہیں کریں گے، میں کہتا رہا ہوں پرسنل بورڈ کے لوگوں سے بھی، ہمارے جماعت کے لوگوں سے بھی، مختلف علماء سے بھی، ہمارے شہر میں بھی، لیکن لوگ تو مانتے ہیں، لیکن اسی طریقے میرجز ہال بنتے جا رہے ہیں اور فضول خرچیاں ہوتی رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نہیں کیا تو یہ جو عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں گھروں پہ، جو اپنے آپ کو، مجھے معلوم ہے کہ بامبے شہر میں جو ہے عورتیں سب سے زیادہ جو پراسٹیٹیوٹ خبا خانی کرتے ہیں مسلمان ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مرتد ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس لیے مرتد ہو رہی ہیں؟ ان کے پاس پیسے نہیں، غربت ہے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن جو ہے میں سمجھتا ہوں، مجھے ڈرتا ہوں کہ ہم جو ہے سب جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اپنی نمازوں کے باوجود، اپنی مسجدوں کے باوجود، اپنی تقویٰ طہارت کے باوجود یہ عورتیں کھڑی ہوں گی قیامت میں، کہیں گے بارے تعالیٰ میں زندہ درگور تھی، مجھے بتایا نہیں، یہ اپنی شادیاں کرتے تھے اور میں ایسے ہی رہ گئی۔ تو ہمیں جو ہے اپنی تقویٰ اور طہارت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں بخشے گا نہیں۔ تو جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے وَيَسَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان سے کے ذریعے سے بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بندشیں ہیں، سماج کی بندشیں ہیں، یہ جو ہے جو رسم و رواج کی جو پابندیاں ہم کرتے ہیں، بندشیں، اس کے بندشوں کو کاٹنے کے لیے، ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان فضلہ ہیں وہ مصمم ارادہ کریں گے، ہم نے شادی سنت کے مطابق سادہ کریں گے اور اس میں جو ہم لین دین بھی نہیں کریں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، تو دیکھیں گے کہ ہم ایک نیا مسیج جو ہے دعوت کا ذریعہ بھی ہوگا، خواتین کے لیے بھی ہوگا، ملک میں جو ہے ایک مثال قائم کر سکیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ علی میاں نے بھی لکھا ہے کہ لوگ جو نفلی عمرہ کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست آئے تھے ابھی پرسوں گزشتہ مہینے، اور وہ معمولی حیثیت انہوں نے لکھا 18 لوگوں کو لے کے گئے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اللہ نے بلا لیا مجھے۔ تو ان کی بہن جو ہے کرائے کے گھر میں رہتی ہے، 18 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں لوگ، 18 لوگ جو ہے کم سے کم 1 لاکھ روپے تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل لٹریسی، دولت کو کیسا استعمال کرتا ہے اس کے دان میں خواندگی، لٹریسی ہونا چاہیے اپنے کام کو، اپنی دولت کو۔ اور ایک اور چیز، بلکہ جو میں اپنے ختم ہو گئے نا کو، اور کسی نے کہا کہ غربت کا اتھا سمندر ہے، اوشنس آف پاورٹی، اور دوسری طرف اور پھر جو امیری کے، تونگری کے کچھ چند جزیرے ہیں، آئلینڈس آف پراسپریٹی ہے، اور اوشنس آف پاورٹی ہے، سمندر ہیں غریبی کے اور جزیرے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ بہت سارے آکسوں وغیرہ لگا 1% جو دولت ہے 1% لوگوں کے پاس جو ہے ساری دنیا کی 99% دولت جو ہے سمیٹی ہوئی ہے، ساری دولت جو ہے 1% لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کی دور کرنے کے لیے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، دولت گردش کرتے رہے۔ اسی لیے پورا سسٹم جو ہے ہمارا، وراثت کا سسٹم ہو، وصیت کا سسٹم ہو، اگر کسی کفارہ دینا ہو تو ہم جو ہے دولت کو دینا چاہیے، یہ سب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گردش کرتا رہے، اور ہم دیکھتے ہیں دوسرے سماج میں گردش نہیں کرتا، ایک ہی جگہ کھڑے رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب دیکھا پوری دنیا کے لوگوں نے کہ دنیا میں یہ ختم ہو گئی ہے وہ پراسپریٹی، تو اقوام متحدہ میں 200 کے قریب ممالک بیٹھے، پہلے انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول بنایا، پھر اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بنایا ہے، اس میں 17 اہداف انہوں نے بنائے ہیں، اس میں غربت کا خاتمہ ہو، بھوکمری کا خاتمہ ہو، صحت و صفائی ہو، اور پھر جو مختلف انسانوں کی اس کے ہاؤسنگ کا ہو، 17 اہداف ہیں۔ اور اس میں الحمدللہ ہمارے مسلم ممالک نے اس میں حصہ لیا ہے، اور ہمارے بعض انہوں نے جو ہے خاص طور پر انڈونیشیا میں جو ہے اس سسٹینیبل گول کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا رول کیا ہو سکتا ہے، اسلامک بینک کا رول کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں بھی دنیا میں مقاصد شریعہ کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ مقاصد شریعہ جو امام غزالی نے اور بعض کے علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں کے جو 5 یہ ہیں، ان کے نفس کی، ان کی صحت کی، اور ان کی یہ اس کے تعلق سے عزت کی، یہ ساری چیزیں جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے 17 اہداف میں ہیں۔ میرے پاس اس پر لکھا ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں الگ سے آپ کو دوں گا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو اقوام متحدہ کے ترقی کے اہداف، اور آج کا حلف الفضول بول کر لکھا ہے میں نے، حلف الفضول میں کیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے یہ پورے اہداف ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کبھی بتاؤں گا بھی، یہ 17 اہداف ہیں مولانا، اور اس پر جو ہے ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہے، ملیشیا میں، ترکی میں، انڈونیشیا میں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ریسرچ کا حصہ بنے، آئندہ جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ پرانے یہی نہیں، آج کے زمانے کے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں جس کو ہم فیس کر سکتے ہیں، دنیا میں امامت کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمیں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا ہے ان کی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، فخر سے بھی اور کفر سے نجات دے۔ صحابہ نے کسی نے پوچھا ویعدلان یا رسول اللہ، کیا دونوں یکساں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نام، جہاں فقر ہوگا، غریبی ہوگی، وہ کفر کی طرف جائے گا۔ تو ہم جو ہے اس ملک میں جو غربت ہے اور کفر کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کریں۔ آخر میں جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم دولت کی تقسیم کی تو بات کرتے ہیں مولانا، لیکن دولت کی جو ہے تکوین، پیدائش نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے جو استاد تھے ماہر معاشیات ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کہا کرتے تھے، اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ فیصل ایوارڈ کے بھی یہ تھے وہ، اور دنیا میں آج بھی اسلامک بینکنگ کے جو ہے وہ سب سے بڑے گرو ہیں۔ ابھی میں چند دنوں پہلے گزشتہ سال ملیشیا گیا ہوا تھا، کہ ورلڈ بینک کی میٹنگ تھی۔ ڈاکٹر ہمارے انور ابراہیم نے مجھ سے پوچھا ویری از نجات اللہ، ہی از مائی ٹیچر، کیا وہ علی گڑھ میں ہے یا دلی میں ہے؟ پھر انہوں نے وہاں تقریر میں کی، ورلڈ بینک کی تقریر میں، انصف کی میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا جو فادر ہے، فادر آف اسلامک بینک نجات اللہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں یہ نہیں ہو سکا۔ ہم انہیں کی خوابوں کی تعبیر کے لیے، میں ان کا شاگرد بھی ہوں، ان سے سیکھا ہے، ان سے میں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خصوصی دولت کی پیدائش کے بارے میں کہی ہے انہوں نے، ایک جگہ کہی ہے، تعجب کی بات ہے کہ کوئی ایسی تحریک نہیں چلی جس نے عام مسلمانوں کو للکارا ہو کہ محنت کرو، دولت پیدا کرو، کماؤ، اور اپنی کمائی کا حصہ بچا کر نفع آور سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی آمدنی اور دولت میں اضافے کی کوشش کرو۔ ایسی تحریک نہیں ملتی جس نے افراد کے مجموعوں میں یا پوری ملت کو معاشی قوت کی اہمیت، جیسا کہ معاشی طور پر قوت مند بننے کی خاطر پیش مسائل حاصل کرنے کی دعوت دی۔ عرصے دراز سے مسلمانوں کے دینی ادب میں معاشی جدوجہد اور معاشی قوت کے حصول کا چرچا کمی ملتا ہے۔ شاید اس کا اثر ہے کہ 20ویں صدی میں جب مغرب کے سرمایہ داران معاشی نظام اور اشتراکی نظام کو رد کرتے ہوئے اس کے مقابل اسلامی دانشوروں اور اسلامی تحریکوں نے بھی اسلام کا عادلانہ نظام پیش کرنے کا شروع کیا، تو اس کی تعبیر و تشریح میں زیادہ تقسیم دولت کی بات کی، تکوین پیدائشی، کریشن آف ویلتھ نہیں ہے۔ جیسے میرے ایک دوست کہتے تھے کہ اگر ہنڈی میں کھانا نہیں ہو
اگر آپ کے برتن میں کھانا ہو تو ڈوئی میں اور چمچے میں کیسے آئے گا؟ ہمارا ہانڈی خالی ہے اور ہم تقسیم کی بات کریں، زکوٰۃ کیجئے، خیرات کیجئے، سب، لیکن پیدا تو کرو، حلال و طیب طریقے سے جو ہم تیار کریں گے، دولت پیدا کریں گے۔ یہ عین جو ہے ہمارے دین کا کام ہے، دولت حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول خود تاجر تھے، مدینہ مارکیٹ انہوں نے قائم کی تھی، صحابہ میں سے 10 مبشرہ میں وہ سب سے بڑے کاروباری تھے۔ کیا ہم جو ہے یہ فیصلہ نہیں کریں ہم ان صحابہ کی طرح، اللہ کے رسول کی طرح ہم تاجر بنیں گے، دولت حاصل کریں گے اور اس کی تقسیم کے بعد میں بات بھی کریں گے؟ یہ میری اپیل ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ منصفانہ تقسیم دولت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے سرمایہ کاری اور پیدائش دولت کے لیے ایک طاقتور ملک گیر تحریک چلائی جائے تاکہ امت مسلمہ معاشی طور پر مضبوط ہو اور دنیا کو کچھ دینے والی بنو۔ خیر الناس میں ینفع الناس، دنیا کو ہم دے سکیں۔ آج ملک میں ہم جو ہے فقیر بن کر لینے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیرتے ہیں، فقیر قوم کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ اگر دینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی دے سکیں گے، باوقار زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے معاشی طور پر مستحکم ہونا پڑے گا، تجارت کی طرف توجہ دینی پڑے گی، فضول خرچوں سے ہم کو جو ہے رکھنا پڑے گا، پھر زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کے سود کے اس نظام کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ میں جب کام کرتا ہوں تو مجھے غیر مسلموں کے بڑے بڑے لوگ، ریزرو بینک کے گورنر رگھورام راجن میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ دیتے ہیں، وہ کئی ڈاکومنٹس لکھوائے انہوں نے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اس ملک میں ابو طالبوں کی ایک بڑی تعداد ہے، دشمنوں کی تعداد بھی ہے بالکل مختصر، وہ نمایاں ہے، لیکن ابو طالبوں کی ایک بڑی تعداد ہے میرے پاس، ان سے گفتگو بھی ہے، میں نے اپنے کام میں ان کے کندھوں پر سوار ہوا ہوں۔ ایک بڑی تاریخ ہے، ایک ملک جو ہے بہت ہی طاقتور، توانا، اور اس سے بڑا جمہوری ملک دنیا میں نہیں ہے ملتا۔ آپ زبان کھول سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جو نوجوان ہیں، آپ کے قائد بھی جو ہے نوجوان ہیں، آپ کے علماء بھی ہیں، تو ایک نئے عزم کے ساتھ آپ بتائیے کہ دین اسلام میں جو ہے معیشت کے تعلق سے بھی، معاش کے تعلق سے، سب کچھ دینے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ملک کے دینے کے لیے بھی، ملک کو طاقتور خوشحال بنانے کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم طاقتور بنیں گے، معاشی طور پر بھی، دینی لحاظ سے بھی ہم دنیا کو دیں گے، اور دنیا میں بھی جو ہم کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ دعا کریں کہ میں نے جو کچھ بات کہی ہے وہ صحیح ہو، اور اگر کوئی بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں گے، اور کوئی اور باتیں میں اس قسم کے محفل میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی اور بات مجھے کچھ سمجھائیں گے کیا، اس لیے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے زیادہ، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ ابھی ہمارے دوست ہیں جو مولانا آئے ہوئے ہیں، تو جب میں آیا ہوا تھا میں نے کہا کہ وہ کتاب جو ہے ایک پروفیسر نور محمد غفاری کی، انہوں نے سینکڑوں کتابیں شائع کر کے مجھے بھی بھیجی تھیں، تو مجھے ایک یاد آیا کہ میں کتاب جو ہے وہ خوش قسمتی سے یہ علی گڑھ، یہ دیوبند لائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے معاشی تعلیمات پر، تقی عثمانی صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، اب اس کو پڑھیے، اس کو جو اہتمام کے ساتھ پڑھیے، تو دوسری چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا مؤخر کر کے اس کو آگے بڑھائیے۔ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور میں مولانا مفتی شکیب صاحب سے بھی، جو ہمارے لیے بہت بڑے مثال ہیں اور ملیشیا میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ اقدامی یہ لیں اور اس قسم کے معذرات نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو بلائیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں تو بلائیں، خود ملیشیا میں بہت سارے لوگ ہیں تو ان کو بلائیں، لوگوں کو بٹھائیں، ان سے گفتگو کریں، ایک نئے انداز سے جو ہے۔ پرانے قسم کے ریسرچ نہیں چلتا آج کے زمانے میں، آپ کیا بنا کے دے سکتے ہیں لوگوں کو، تو یہ گزارشات ہیں۔ ایسے ہی کچھ باتیں جو ہے مجھے یاد آئیں تو میں نے نوٹ کر لیا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ معلوم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو میں کبھی بھی آ سکتا ہوں، ایک دو لوگ بھی اگر تیار ہوں، کہیں دلی میں ایک ہی شخص بھی ہو تو میں اس کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو ہے زیادہ نہیں، ایک آدمی بھی اگر بدل جائے نا تو میری دنیا بھی بدلے گی اور آخرت میں ہم جنت کے ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ